BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کا اپنے آرمی چیف کے ساتھ دورہ افغانستان. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں جہاں بھی ہوں انہیں ختم کر دیا جائے گا. جانوروں کی نسل کشی اور غیر قانونی تجارت کے خلاف انڈونیشیا میں اسلامک کونسل کا فتویٰ کیسے کام آ رہا ہے. پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی کہتے ہیں کہ وہ گانوں کے خلاف نہیں آئٹم نمبرز کے خلاف ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی نے کابل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک جیسے خطرات کا سامنا ہے جن کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف آج افغانستان کے ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے تھے. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار اور افغانستان سے پاکستان مخالف قوتوں کے سدباب کے وعدوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک بار پھر دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے بات چیت کی ہے. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں BBC پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید. ہارون، مارچ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی بات ہوئی تھی، وہ مذاکرات تو نہیں ہوئے، تو اب پاکستان کیا موقف لے کر گیا ہے وہاں؟ عالیہ، یہاں جو ہماری اسلام آباد میں سفارتی حلقوں میں بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت جو پاکستان نے جا کے اور جنرل راحیل شریف خود گئے تھے کابل یہ پیغام لے کر کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں طالبان جو ہیں وہ افغان حکومت سے رابطہ کریں گے اور بات ہوگی، تو شاید پاکستان نے یہ کوئی ایمبیشس وعدہ کر لیا تھا، اپنی حد سے زیادہ وعدہ کر لیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ جو مذاکرات تھے خفیہ ہونے تھے اور بڑے ہائی لیول پر رکھے گئے تھے، لیکن یہ بات میڈیا میں آنے کے بعد طالبان بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کے لیے کافی مسائل اور مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں. انہوں نے پراپر ہوم ورک اس کے لیے کہا جاتا ہے نہیں کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ عمل جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور یہی وضاحت شاید آج جب وزیر اعظم اور جنرل راحیل شریف کابل میں افغان قیادت کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو یہ رکھے ہوں گی باتیں سامنے. اچھا ہارون، اگر افغان طالبان مذاکرات کی میز پر نہیں آتے تو پھر صدر اشرف غنی کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت محدود آپشنز ہیں ان کے پاس، لیکن اگر آپ کو یاد ہو چند روز پہلے جو دوحہ میں مذاکرات بلکہ رابطہ ہوا تھا افغان حکام اور طالبان کے درمیان، تو اس میں جو ایک نقطہ ابھی آ کر جہاں بات رک گئی ہے اور وہ ہے افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی، جو کہ حامد کرزئی اور جو اس وقت کی بھی حکومت تھی اور آج کی اشرف غنی کی حکومت ہے، دونوں یہ کہتے رہے ہیں کہ اس وقت افغان فورسز اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ پورا سیکیورٹی کا وہ سنبھال سکیں. تو جب تک یہ فورسز اپنی پوزیشن مضبوط نہیں کرتی اور اعتماد حاصل نہیں کرتی، یہ ڈیڈ لاک لگتا ہے کہ برقرار رہے گا. لیکن اس میں چائنا نے جو ابھی 2 مرتبہ طالبان کے وفد گئے ہیں وہاں پر، اس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے کہ شاید چائنا اس میں ثالثی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے. اچھا ہارون، افغان طالبان کی جانب سے جو پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ان علاقوں میں نہیں ہو رہی جو پاکستان سے منسلک ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مختصراً ہمیں بتائیے. یقیناً یہاں پر اس پہ کافی حیران کن سمجھا جا رہا ہے. اس میں ایک بات تو شاید یہ سمجھی جا رہی ہے کہ پاکستان نے طالبان کو واضح پیغام دے دیا تھا کہ سرحد پار سے اس مرتبہ ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، لہٰذا انہوں نے کوشش کی ہے شمال میں قندوز اور بدخشاں اور ہرات کے جو مغربی علاقے ہیں وہاں پر زیادہ توجہ دینے کی. دوسرا یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ شاید جان بوجھ کر بھی کیا گیا ہو، کچھ سوچ یہ بھی ہے، لیکن دونوں سے پاکستان کو اس وقت فائدہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا نام اس ساری صورتحال میں سامنے نہیں آ رہا. اسلام آباد سے ہارون رشید، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر بھی خاصی بحث کی جا رہی ہے. سلیم خان گوجرانوالہ سے لکھتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا افغان طالبان پر کافی اثر و رسوخ ہے، اسی لیے افغانستان میں امن و امان کی کنجی پاکستان کے ہاتھ میں ہے. عبدالخان افغانستان سے لکھتے ہیں پاکستان افغانستان کے امن میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. جبکہ جہاں زیب لکھتے ہیں افغانستان کو انڈیا کی بجائے پاکستان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. افغانستان کو خواتین کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک کہا جاتا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ تقریباً 60% افغان لڑکیوں کی 16 سال کی عمر تک شادی کر دی جاتی ہے. ان میں سے زیادہ تر شادیاں جبری طور پر یا پھر والدین کی مرضی سے ہوتی ہیں.
مغربی طاقتوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہونے والی ترقی کو خطرات کا سامنا ہے۔ ہرات سے شاذیب جیلانی کی رپورٹ۔ ایک چھوٹے سے باورچی خانے میں سٹاف دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ مغربی افغانستان کا یہ ایک منفرد ریسٹورانٹ ہے جو صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے اور اسے چلاتی بھی خواتین ہی ہیں۔ انہی میں 18 سالہ یلدا ہیں۔ یلدا نے بچپن سے کافی دکھ دیکھے ہیں۔ وہ چھوٹی سی تھیں جب ان کے والدین انتقال کر گئے۔ ماموں نے اپنے پاس رکھا، لیکن جب وہ صرف 13 برس کی تھیں تو جہیز کے لالچ میں اس نے ان کی شادی کر دی۔ وہ بہت ظالم شخص تھا۔ وہ لوگ مجھے بہت مارتے تھے۔ میں بڑے کرب سے گزری ہوں۔ کوئی 2 سال بعد آخرکار مجھے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ یلدا خوش قسمت تھیں کہ کسی طرح خواتین کے اس دارالامان تک آ پہنچیں۔ یہاں پہلی بار انہیں تحفظ ملا، اپنے حقوق سے متعلق آگاہی ملی اور سلائی کڑھائی کی تربیت بھی۔ خواتین کے تحفظ کا یہ مرکز 2005 میں مغربی ممالک کی امداد سے قائم کیا گیا۔ پچھلے 10 برس کے دوران گھریلو تشدد اور زبردستی شادیوں سے متاثرہ ہزاروں افغان خواتین یہاں سے مستفید ہوئی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں آج لاکھوں بچیاں اسکول جاتی ہیں۔ 9/11 کے بعد اگر طالبان کا تختہ نہ الٹا جاتا تو شاید یہ ہرگز ممکن نہ ہوتا۔ ہرات کے مصروف چہار باغ بازار میں گھومیں تو آپ کو ہر طرف خواتین شاپنگ میں مصروف نظر آتی ہیں۔ ان سب نے سر سے پاؤں تک ہرات کے مخصوص نیلے برقعے یا ایرانی طرز کی چادریں اوڑھی ہوتی ہیں، لیکن افغانستان کے باقی علاقوں کے برعکس وہ نسبتاً پرعزم سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ معاشرہ بہرحال مردوں کا معاشرہ ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ پچھلے کئی برسوں کی کوششوں کے باوجود افغانستان میں آج بھی عورتوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ صرف نظام کی خرابی نہیں، خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین تو بدلنے ہی ہوں گے، لیکن جو لوگ یہ قوانین نافذ کریں گے پہلے ان کی سوچ بدلنا ضروری ہے۔ آنے والے دنوں میں یلدا کی خواہش ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں اور کسی دن دوسری افغان خواتین کو بھی حوصلہ دلائیں کہ ظلم و زیادتی ان کا مقدر نہیں۔ شاذیب جیلانی، BBC نیوز، ہرات، افغانستان۔ اور آئیے اب ایک مختلف موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ انگلش کاؤنٹی ٹیم ڈربیشائر نے جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہاشم املہ کو کیوی کھلاڑی مارٹن گپٹل کی جگہ سائن کیا ہے۔ 82 ٹیسٹس میں 6,500 رن سکور کرنے والے آملہ 2 کاؤنٹی چیمپئن شپ میچز اور 3 T20 میچز کے لیے دستیاب ہوں گے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ہاشم املہ نے کرکٹ اور اپنی مسلم شناخت کے بارے میں سوالات کا جواب دیا۔ آپ نے ڈربی شائر ہی کیوں چنا؟ خوش قسمتی سے ان کے پاس اس سیزن میں میرے لیے جگہ تھی تو انہوں نے مجھے پیشکش کی اور انگلینڈ آنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگا ہے، خاص طور پر جب ہمارے ہاں آف سیزن ہوتا ہے اور کرکٹ نہیں ہوتی۔ ہمارا بنگلہ دیش کا ٹور جولائی میں ہے، اس کے درمیان وقفہ تھا اور میرا مقصد اس وقفے میں کھیلتے رہنا ہے۔ آپ کو ڈربی شائر میں بہت مقبولیت ملی ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ اس علاقے سے واقف بھی ہیں، کیا اس سے بھی یہاں آنے میں آسانی ہوئی؟ ہاں، میں ڈربی اور نوٹنگھم شائر سے اچھی طرح واقف ہوں، میرے یہاں کافی سارے دوست بھی ہیں، اس سے یہاں آنے میں آسانی ہوتی ہے اور میرے کپتان وائن میڈیسن پہلے سے میرے ساتھ جنوبی افریقہ میں کھیلتے تھے، تو یہاں آ کے وہ میرے کپتان ہوں گے اور یہ میرے لیے خوش آئند بات ہے۔ T20 کے میچز بھی کھیلیں گے آپ؟ T20 کا کھیل بہت ہی غیر متوقع ہے، آپ کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں، میچ والے دن کوئی بھی کھلاڑی کھیل کا پانسا پلٹ سکتا ہے اور یہی اس فارمیٹ کی خوبصورتی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پہلا میچ کھیل کر فارم میں آ جائیں۔ ڈربی کی ٹیم کے بارے میں میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ بہت دل و جان سے اپنے میچز کھیلتی ہے اور ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اس بار ہم جیسے سینئرز کا ساتھ حاصل ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی شناخت کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جنوبی افریقہ ٹیم ایک بہت ہی کثیر نسلی ٹیم ہے،
آپ نے جب سے ٹیم جوائن کی ہے تب سے آپ نے اپنی مسلم شناخت کو بہت واضح رکھا ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس عمل سے معین علی جیسے کھلاڑیوں کو اپنی شناخت کے حوالے سے آسانی ہوگی؟ میرے لیے یہ صرف میری پہچان ہے. میں جو ہوں میں وہی بن کر رہنا چاہتا ہوں. میں اپنے کھیل پر توجہ دیتا ہوں اور اس کے باہر جو باتیں ہوتی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنوبی افریقہ ایک بہت ہی کثیر النسلی ملک ہے. ہم نے نسلی عصبیت کی شکل میں بہت برا وقت بھی دیکھا ہے، لیکن خوش قسمتی سے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری کرکٹ بھی بہت بہتر ہوئی ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈونیشیا کی اسلامک کونسل کا فتویٰ کس طرح معدومی کے خطرے سے دوچار جانوروں کی مدد کر رہا ہے، اور اداکار حمزہ علی عباسی کو آئٹم نمبرز پر غصہ کیوں آتا ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. کیا مذہب جانوروں کی نسل کشی اور غیر قانونی تجارت کو روک سکتا ہے؟ انڈونیشیا میں ماہرین ماحولیات اور اسلامی گروپ اسی کی کوشش کر رہے ہیں. اسلامک کونسل آف انڈونیشیا نے ایک فتوے کے ذریعے جانوروں کی نسل کشی اور غیر قانونی تجارت کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دی ہے. آندنگ نوردن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام. اس رپورٹ کے کچھ حصے آپ کے لیے اضطراب کا باعث بن سکتے ہیں. کائنات کی سب سے شاندار مخلوق میں سے ایک کا وحشیانہ انجام، سماٹرن ہاتھی اپنی دانتوں کی وجہ سے مار دیا گیا. شکاری اس جانور کو نشانہ بناتے ہیں جس کی نسل اختتام کے قریب ہے. بلیک مارکیٹ میں اس جانور کے دانتوں کی قیمت $50,000 ہے. اب سماٹرا کے جنگلوں میں صرف 1,400 ہاتھی باقی بچے ہیں اور ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ مسئلہ مزید بگڑتا جا رہا ہے. سن 2012 سے لے کر اب تک 60 ہاتھی مر چکے ہیں اور شک ہے کہ ان میں سے 80% غیر قانونی شکار کی وجہ سے جان سے گئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس علاقے میں بڑے جانور اب بھی خطرے سے دوچار ہیں. یوں تو پہاڑ کی چوٹی پر ذاتی دفاع کی تربیت اور مذہب کے درمیان کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ مرد اور عورتیں اسلام کے جذبے سے سرشار انڈونیشیا کی وائلڈ لائف کی حفاظت کی کوشش میں ہیں. کہا جاتا ہے کہ جاوا جانوروں کی غیر قانونی تجارت کا مرکز ہے. جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سامنے آنے والے حالیہ اسلامی فتووں کے باوجود ہلاک ہونے والے جانوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تاہم مقامی سطح پر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، جیسے کہ یہ مسلمان فارسٹ رینجرز. انڈونیشیا بھر کی یونیورسٹیوں اور اسلامی بورڈنگ اسکولوں سے لڑکے اور لڑکیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، اور ٹریننگ سینٹر کے بانی کا کہنا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے ایسی ٹریننگ ضروری ہے. انڈونیشیا کی قوم عام طور پر مذہبی ہے اور یہ سب سے زیادہ آبادی والا مسلم ملک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آگاہی میں اضافہ کرنے کے لیے مذہبی طریقے کا استعمال کیا جائے. اسلام اپنے ماننے والوں کو قدرت اور جنگلی حیات کی حفاظت کرنے کی تاکید کرتا ہے. یہ مذہبی طرز عمل اب اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے. 5 برس تک کی عمر کے بچے سیکھ رہے ہیں کہ ماحول کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور طالب علم یہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا عنوان ہے اسلام وائلڈ لائف کا خیال رکھتا ہے. لیکن ایسے دکھائی دیتا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے پیسے کا لالچ مذہبی اصولوں پر حاوی ہو جاتا ہے. فورسٹ پولیس غیر قانونی طور پر پکڑے جانے والے جنگلی جانور دکھا رہی ہے. انوائرمنٹلسٹ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ خطرے سے دوچار جانوروں کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے سے بچانے کے لیے مزید کام کریں. آندنگ نوردن کی رپورٹ. مشہور پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی کی وجہ شہرت ڈرامہ سیریل پیارے افضل اور فلمیں وار اور میں ہوں شاہد آفریدی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں آئٹم نمبرز کے خلاف ان کی ٹویٹس نے ان کو بعض حلقوں میں متنازع بنا دیا ہے. دوسری جانب ان کی آنے والی فلم جوانی پھر نہیں آنی کے ٹریلر میں ایسے ہی سین تھے جس پر انہوں نے تحریک انصاف کے کلچرل سیکرٹری کی حیثیت سے استعفیٰ بھی دے دیا. ہمارے ساتھی حسن کاظمی نے گزشتہ دنوں حمزہ علی عباسی سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ انہیں آئٹم نمبر سے آخر کیا پریشانی ہے. دیکھیں، میں گانے کے خلاف نہیں ہوں، گانا ہونا چاہیے. گانے جو ہیں وہ ایک بڑی اچھی سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے، مطلب ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے. کئی چیزیں شادی بیاہ پہ گانے ہوتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی آئٹم نمبر از ناٹ. اور کلچر کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیں، میرا خیال ہے یہ ایک خواتین کے لیے بڑی انسلٹنگ بات ہے
کہ ان کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کے ان کو نچوا کے آپ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. I'm really sorry, یہ بڑا برا لگ رہا ہوگا کئی لوگوں کو میرے الفاظ. لیکن an item number is ultimately this. اب میں کس رائٹ سے یہ ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں؟ میں اس رائٹ سے ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ کوئی اپنی پرسنل لائف میں کچھ بھی کرے, کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہونا چاہیے, کسی کو اس پہ تنقید کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے, وہ اس کی پرسنل لائف ہے. لیکن جب آپ ایک فلم بنا کے اس کو اسکرین پہ لگاتے ہیں اور اس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں آگے, پھر وہ پرسنل میٹر نہیں ہوتا. اس بات سے کیا یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک مورل بریگیڈ لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, مورل بریگیڈ ایک تو دیکھیں, مورل بریگیڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مورل بریگیڈ وہ ہوتی ہے جو آپ کی پرائیویٹ لائف میں انٹروین کرتی ہے, وہ ہوتی ہے مورل بریگیڈ. اٹس اے پبلک میٹر, فلم از اے پبلک میٹر. یہ بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے کلچرل سیکرٹری کی پوسٹ سے ریزائن کیا آفٹر جوانی ہے دیوانی کا جو ٹریلر ریلیز ہوا ہے. ایسا محسوس ہوا جیسے اس ٹریلر کے ریلیز ہونے کے بعد آپ نے شرمندہ ہو کے ریزائن کیا, کیا یہ درست بات ہے؟ میں نے دیکھیں, میں نے لوگوں کے لیے ریزائن نہیں کیا, یہ میں جو ہے نا یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک فار اگین وٹ ایور ریزنز جو میں کہتا ہوں وہ میں کر نہیں پایا, تو میری وہ جو ایک مورل اتھارٹی تھی ٹو بی کلچر سیکرٹری آف اے پولیٹیکل پارٹی, وہ میری اپنی نظروں میں میرے پاس نہیں رہی. چاہے لوگ اگری کریں ڈس اگری کریں, میری اپنی نظروں میں میرے پاس وہ اتھارٹی نہیں رہی ہے, ہینس آئی ریزائنڈ. اچھا, اور یہ آپ نے جو 16 دسمبر کو پشاور کا سانحہ ہے, اس کے اوپر آپ ایک ٹیلی فلم سنائے ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ہاں, میں بیسکلی یہ بڑے میرے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. کوشش یہی ہے کہ ابھی اٹس ان دا پروسیس, تو لیٹس سی کہ آئی ایس پی آر کیا اس پہ ٹیک دیتا ہے. لیکن امیجیٹلی ایک ایسی چیز آنا ضروری ہے جس سے لوگوں کو کم از کم پتہ چل جائے کہ ہوا کیا ہے, یہ کس سے ہوا ہے, ٹی ٹی پی کیا ہے, ہاؤ آر فارن ایجنسیز انوالوڈ ان اٹ, تو واٹس گوئنگ آن. تو یہ آپ آئی ایس پی آر کی مدد سے بنائیں گے یہ ٹیلی فلم؟ ظاہری بات ہے, وہ تو انہیں کی مدد سے بنے گی بیکاز اٹس اے ٹاپک ریلیٹنگ ٹو دا ملٹری. حمزہ علی عباسی سے حسن کاظمی نے بات کی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.